اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑی اہم موضوع پہ میں یہ تمام اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ کمیونٹی میں کافی عرصے سے ہمارے ساتھی یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی 2 مئی کو جو یہاں گنبد خضرا مسجد میں سالانہ آخری نبی کانفرنس ہوئی تھی، تو جس میں کیلگری کی جو قادیانی جماعت ہے اس کے تقریباً 30-40 لوگ اس میں گروپ کی شکل میں آئے اور انہوں نے وہاں پر سوالات کیے، اور الحمدللہ ہم نے بڑے تحمل کے ساتھ ان کی باتوں کو سنا اور جواب بھی دیے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے جو یہاں کے جو ساتھی تھے، ان کے جو لیڈر تھے چودھری نعیم صاحب، وہ بیٹھے اور ان کے کچھ ساتھی اور بھی بیٹھے، اور یہ طے ہوا تھا کہ بھائی دیکھیے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس ملک کینیڈا میں ہیں اور یہاں پر ہر ایک کے حقوق ہیں، ہر ایک کی رائٹس ہیں، and we respect everybody's rights. We respect everybody is equally Canadian and we have all equal rights. الحمدللہ آپ نے دنیا جانتی ہے کہ مسلمز اگینسٹ ٹیررزم پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے میں نے بنائی تھی، کیونکہ ہم وائلنس کے خلاف اور ڈائلاگ کے حق میں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پر کہ دنیا میں ہر چیز کا حل موجود ہے، وائلنس کا رستہ اختیار کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کے خلاف وائلنس، کسی کے خلاف ریسزم، کسی کے خلاف تشدد، کسی سے نفرت کی ابھی کبھی بات نہیں کی، لیکن اصولی اختلاف ہوتا ہے ہمارا۔ ان پرنسپل دیر آر ڈفرینس آف اوپینین، دیر آر ڈس ایگریمنٹس۔ یہ ڈس ایگریمنٹ جو ہے ہمیں قادیانی جماعت سے اس لیے بہت زیادہ ہے کہ یہ قادیانی جماعت یہاں کینیڈا میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، جبکہ یہ مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، شیعہ ہوں، سنیوں میں جو تقسیم ہے، شیعہ حضرات میں جو تقسیم ہے، مسلمانوں کے تمام فرقے بیسک کے اوپر متفق ہیں۔ یاد رکھیں، there is no disagreement on the basic fundamental beliefs of Islam among any sect of Islam. Even at the smallest group, there is no difference. Everybody believes that Allah subhanahu wa ta'ala is Wahid, He is alone, and He should not have anybody associated with Him in His worship. And every one of us, whatever denomination, whatever sect, whatever Jamaat, whatever group a Muslim belongs anywhere in the world, ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام is the last and final messenger upon whom Allah has completed His guidance, and Quran is the last and the final book. And Allah نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. This ayah in the Holy Quran, and there are many other ayahs, confirms that Allah has completed His guidance. When Allah has completed His guidance, there is no one who should come and change the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala or modify, because Allah subhanahu wa ta'ala has the knowledge of everything. Whatever is going to happen after judgment day, Allah does know that right now. یعنی ساری کائنات کی ابتدا سے لے کر ساری کائنات کی انتہا تک اللہ تعالیٰ کو ابھی علم ہے، اس کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، اعوذ باللہ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارا علم ہے، تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہارے لیے انسانوں اسلام کو اپنا پسندیدہ مذہب بنا لیا ہے اور اس کی تمام اس میں جو گائیڈنس ہے وہ ساری مکمل ہو چکی ہے، تو پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہاں قادیانی جماعت جو کینیڈا میں ہے یہ کلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے غیر مسلم ان کو مسلمانوں کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہماری یہاں کی کینیڈا کی حکومت ان کو اسلام کا حصہ سمجھتی ہے، اور ہمارے جو بچے یہاں پبلک اسکول سسٹم میں پڑھتے ہیں وہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو عبادت کرتے ہیں وہ ہماری نماز کی طرح لگتی ہے۔ یہ جب رمضان آتا ہے تو یہ جناب روزہ رکھتے ہیں، افطاری پارٹی کرتے ہیں، وہ سارے کرتے ہیں جو مسلمان کرتا ہے، تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنا ضروری ہے۔ تو ہم ہر سال اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا کے پلیٹ فارم سے کینیڈا میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس یا آخری نبی کانفرنس کرتے ہیں۔ تو اس سال جو آخری نبی کانفرنس ہماری ہوئی، اس میں یہ تمام لوگ قادیانی جماعت کے لوگ تقریباً 30-40 لوگ
ایک گروپ بنا کر آ گئے، جو ہمارے لیے ایک بڑا سرپرائز تھا. ہم تو سمجھ رہے تھے، ہم تو بہرحال ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ آؤ، ہماری بات سنو. دیکھیے میں الحمدللہ، جیسے پورے اس ملک میں تمام لوگ جانتے ہیں، اس ملک میں نیشنل لیول پہ جو انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے اس کی بنیاد میں نے رکھی نیشنل لیول پہ، کسی چھوٹے گروپ کے نہیں. تو میں الحمدللہ ڈائلاگ کرتا ہوں عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، سکھ مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ، یہاں تک کہ دہریوں کے ساتھ. تو ان کے ساتھ کیوں نہیں ڈائلاگ ہو سکتا؟ بالکل ان کے ساتھ ڈائلاگ ہو سکتا ہے، کیونکہ کینیڈا میں ہم رہتے ہیں، ہم کسی ایسے ملک میں نہیں رہتے جہاں پر آپ تشدد کریں، نفرت پھیلائیں، ایک وائلنس کو اگنائٹ کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ we are all law abiding citizens of this country and we respect the law and we follow the law. میں تو خود اپنے بچوں کو، اپنے کانگریگیشن کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ we are very proud Canadians and alhamdulillah we are blessed with the best country on earth. اس کنٹری میں سب کے حق برابر ہیں. قادیانیوں کا بھی وہی حق ہے جو میرا حق ہے اس ملک کے میں اعتبار سے. لیکن قادیانی لوگ چونکہ یہاں پر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک اسلام کا فرقہ ہے جس پر ہمیں سخت تکلیف ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد سے ہٹ گئے ہیں، اور یہ اسلام کا فرقہ نہیں بلکہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے. اب یہ انہوں نے جو اپنی عبادت گاہیں بنائی ہیں وہ مسجدوں کی طرح سے لگتی ہیں. اب چونکہ یہاں پر فریڈم ہے سب کو، تو لہٰذا یہ پاکستان تھوڑی ہے یا ہندوستان تھوڑی ہے یہاں پر ان کو کوئی قانونی طریقے سے، یا سعودی عرب یا ملیشیا جہاں پر ان کو قانون روکے، تو یہاں پر وہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ مساجد لگتی ہیں. جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ دیکھتے ہیں گنبد بھی بنا ہوا ہے، مینار بھی بنا ہوا ہے، کلمہ شریف بھی لکھا ہے، اللہ کے 99 نام لکھے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. لہٰذا اس لیے ان کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنا ضروری ہے، اور وہ نان وائلنس، ایک تہذیب کے ساتھ، ایک تمدن کے ساتھ، ایک سویلٹی کے ساتھ، الحمدللہ. اور وہ اس ملک میں ہم ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا ہے. ہم اللہ کا شکر ہے ہم اپنے نبی کے ساتھ وفادار ہیں. یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ہماری جان بھی حاضر ہے. ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی حفاظت کرنے والے، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے والے، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اپنی جان سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، کائنات کے ہر شخص سے، کائنات کی ساری مخلوق سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں. تو جب حضور سے محبت کرتے ہیں تو یہ حضور کے بعد کسی شخص کو نبی مانے تو پھر وہ، اور اس کے بعد یہ کہیں گے ہم اسلام کا حصہ ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا. اب ہوا یہ تھا کہ یہ جب 2 مئی کو آئے تھے، ان سے سب کے سامنے بات ہوئی تھی. چودھری نعیم صاحب وہاں موجود تھے، ملک اشرف صاحب جو ہمارے مسجد کے صدر بھی ہیں وہ بھی موجود تھے، دوسرے کافی لوگ موجود تھے. ان کے سامنے بات یہ ہوئی تھی کہ جناب دیکھیے ہم نے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ موضوع ہے. ہم نے اس بات پہ بات نہیں کرنی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا آسمانوں پہ چلے گئے یا ان کی وفات ہو گئی. وہ ایک موضوع ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہوگا. ہمارا ٹاپک یہ ہوگا کہ اسلام چونکہ ایک نسل در نسل ایک تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. اسلام یہ نہیں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کیا اور اس کے بعد 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد لوگوں کو خیال آیا، جیسے عیسائی مذہب میں لوگوں نے بائبل کو کمپوز کیا کئی 100 سالوں کے بعد. تو یہ اسلام میں نہیں ہوا. اسلام جو نسل در نسل پہنچا ہے 15 صدیوں میں، وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوا، پھر دوسری سے تیسری پہ اینڈ سو آن. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ خالی کسی لوگوں نے سن کر 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد ڈاکومنٹ نہیں کی تھی، حضور کے سامنے موجود تھی. اور اللہ نے ہمارے نبی کو 1-2 صحابی نہیں دیے، 1,24,000 سے بھی زیادہ صحابہ عطا فرمائے. اللہ اصل تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کم و بیش جو مشہور ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کم و بیش صحابہ موجود تھے. اور یہ 1,24,000 صحابہ کرام جنہوں نے رسول پاک سے دین سیکھا، ہم نے ان کو یہ کہا تھا دیکھیے آپ قرآن کا جو ترجمہ کرتے ہیں، آپ قرآن کی جو تعویل کرتے ہیں، جو تفسیر کرتے ہیں، وہ ہے ہی نہیں قرآن کی تعویل. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی جو تعویل ہے، تفسیر ہے، ترجمہ ہے، یہ صحیح ہے، تو ہمیں پھر رولز پہ جانا ہوگا. آپ یہ بتائیے، اس دن یہ بات ہوئی تھی، نعیم صاحب سے بھی بات ہوئی اور سب سے بات ہوئی، آپ یہ بتائیے کہ دین اسلام کو سب سے بہتر کس نے سمجھا؟ انہوں نے کہا جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو سمجھایا اس کے بعد انہوں نے سب سے بہتر سمجھا.
صحابہ کرام کی انڈرسٹینڈنگ سب سے بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے، سب سے کریکٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، موسٹ اتھینٹک انڈرسٹینڈنگ اینڈ انٹرپریٹیشن آف اسلامک لاز، اسلامک عقیدہ، اسلامک شریعہ از ود صحابہ آف رسول اللہ اینڈ اہل البیت آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ہم نے کہا تھا پھر ہمیں روٹس پہ جانا پڑا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، قادیانی جماعت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام کا ایک فرقہ ہے، تو جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں اس عقیدے پر ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس عقیدے پر، حضور کے خاتم النبیین ہونے پر، آخری نبی ہونے پر، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس بات پر یہاں تک کہ کوئی ایک چھوٹا سے چھوٹا گروہ مسلمانوں کا اس سے اختلاف نہیں رکھتا ہے۔ تو آپ اگر سمجھتے ہیں تو آپ آ جائیے، صحابہ کرام کی انٹرپریٹیشن سے ہم بات کریں گے، آپ کی ترجمے سے، آپ کی تفسیر سے، کیونکہ وہ تو ترجمہ ہی نہیں ہے اور وہ تو تفسیر ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی وہ صحیح ہے تو آپ صحابی سے ثابت کریں کہ جناب یہ صحابی نے بھی یہی کہا جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا اٹھا کے، اس کو قرآن کا ترجمہ بنا دیا ہے، حدیث کی انٹرپریٹیشن بنا دیا ہے۔ تو ہمارا ریفرنس پوائنٹ صحابہ کرام ہے۔ انہوں نے اس وقت تو کہہ دیا جی ٹھیک ہے، اس کے بعد کافی عرصے تک 2-2.5 ہفتے 3 ہفتے تک یہ غائب رہے۔ پھر ان کے ساتھ ملک اشرف صاحب ہماری طرف سے اور چودھری نعیم صاحب قادیانی جماعت کی طرف سے آپس میں ٹیکسٹ کے ذریعے واٹس ایپ گروپ میں ٹیکسٹ ایکسچینج کرتے رہے، اور اس ایکسچینج کے اندر یہ طے ہوا کہ ایک زوم پہ کانفرنس ہوگی۔ تو ہم نے ایک میٹنگ بھی کی ان کے ساتھ۔ انہوں نے 2 آدمی کوئی تھے جن کے اپنے مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ آ گئے، اور پھر چودھری نعیم صاحب بھی تھے، ملک اشرف صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور ہم نے یہ طے کیا کہ دیکھیے بات یہ نہیں ہوگی کہ آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، آپ صحابہ کرام نے جو کہا ان کی انڈرسٹینڈنگ پہ بات ہوگی۔ آپ ضرور قرآن کوٹ کریں، آپ ضرور حدیث کوٹ کریں، لیکن آپ کی انٹرپریٹیشن پہ بات نہیں ہوگی صحابہ کرام کی۔ اس وقت تو بہت ٹھیک ہے، وہ سب بات مان گئے تھے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 4-5 کنڈیشنز اور لگا دی۔ ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ جناب آپ ہمیں مسلمانوں کا فرقہ مانیں، آپ ہمیں قادیانی مت کہیں۔ بھائی ہم آپ کو مسلمانوں کا فرقہ مانتے ہوتے تو آپ سے تو ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم نے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ڈائلاگ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو کافر کہتے ہیں، ہم آپ کو مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں، آپ کا عقیدہ اس مسلمانوں والا عقیدہ ہی نہیں ہے، کسی مسلمان فرقے کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ کا عقیدہ ہے، اب آپ کو مسلمان کیسے مان لیں بھائی؟ تو آپ انہوں نے کہہ لیں جی ہمیں آپ مسلمانوں کا فرقہ مانیں، ہم آپ کو مسلمان نہیں مانتے۔ بھائی آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ تمام اجماع امت جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ کوئی سنیوں کا اجماع نہیں اور شیعوں کا اجماع نہیں، کسی ایک فرقے کا اجماع نہیں، ہر فرقہ، ہر ڈینامینیشن آف اسلام سب کا یہ اجماع ہے، عقیدہ ہے، کیا وہ کتنے لبرل مسلمان ہو، کتنے پروگریسو مسلمان ہو، کتنے یعنی نان پریکٹسنگ مسلمان ہو، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سب کا عقیدہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ اس بیس سے ہٹ گئے تو آپ کا مسلمان نہیں مان سکتے۔ انہوں نے شرط لگائی کہ ہم کو آپ قادیانی مت کہیں۔ بھئی ہم آپ کو کیا کہیں پھر؟ آپ کو دوسری بات یہ انہوں نے شرط لگائی کہ جناب جو آپ ڈائلاگ ہوگا اس کے اخراجات ہم بھی شیئر کریں گے۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ نہیں ہم خود شیئر کریں گے، آپ کو کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں آپ شیئر کر لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ان کا یہ تھا کہ ہم اپنی انٹرپریٹیشن کے بیس پہ آپ کو اپنا عقیدہ بیان کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، یہی تو سارا ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہمیں روٹس پہ واپس جانا ہوگا۔ اسلام کو کیا مرزا قادیانی کو 15-14ویں صدی کے بعد اسلام سمجھ میں آیا ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا؟ میں قادیانی جماعت کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سمپل کوشچن ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 لوگ ایسے کھڑے ہو گئے تھے جن سے حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا تھا۔ آپ کا حضرت ابوبکر صدیق، آپ نے اس دن یہ کہا 2 مئی کے پروگرام کے بعد میٹنگ میں جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، کیا آپ تب صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ جو 8 جھوٹے نبی کھڑے ہوئے جس میں مسیلمہ بن کذاب تھا، اسود عنسی تھا، حارث دمشقی تھا، مغیرہ بن سعید تھا، جی اور لوگ تھے اس میں، اسحاق بن اخرس تھا، یہ سب لوگ تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد جو ان کے خلاف کیا، تو آپ یہ بتائیے کیا مسیلمہ بن کذاب کو آپ سچا نبی مانتے ہیں کہ جھوٹا نبی مانتے ہیں؟ اگر آپ اس کو سچا نبی مانتے ہیں تو کیا حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل آپ کے نزدیک غلط تھا؟ ان تو جنگ کی ان کے ساتھ۔
اسود انسی کو آپ سچا نبی مانتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کے آپ غلط کہتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، ہم تو ان کو غلط نہیں کہتے. تو اگر آپ ان کو جھوٹا نبی مانتے ہیں تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا نبی نہیں ہے؟ اگر وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں تو یہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے نا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو صحابہ کرام نے جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگ کی ہے، جہاد کی ہے. تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مرزا قادیانی سچا نبی ہے؟ اگر مسلمہ بن کذاب جھوٹا ہو سکتا ہے تو 14 صدیوں کے بعد پیدا ہونے والا شخص وہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. اس کا کیا ثبوت ہے؟ آپ ثبوت لے کے آئے نا. آپ قرآن سے جناب جو آیتیں ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ آپ چسپا کر دیتے ہیں مرزا قادیانی کے اوپر. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہ آپ چسپا کر دیتے ہیں مرزا قادیانی کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہوئی. کسی صحابی نے کہا ہے کہ یہ حضور کے بارے میں جو بات کہی ہے 14 صدیوں کے بعد ایک ہندوستان کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا، یہ اس کے لیے بھی ہے؟ مجھے بتائیے ایک صحابی نے بھی یہ کہا ہے؟ آپ اگر ڈائلاگ میں آئی ایم اسٹل اوپن فار ڈائلاگ، آپ اگر ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اس بیس پہ آئیے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی نے مرزا غلام احمد قادیانی کی بشارت دی، آنے والے نبیوں کے بارے میں کہا کہ یہ بھی نبی ہو سکتے ہیں؟ ان کے الفاظ بتائیے. اپنی تعویل نہیں چلے گی آپ کی، کیونکہ ہم تو آپ کی تعویل کو کفر مانتے ہیں. جب آپ کی تعویل کو کفر مانتے ہیں تو آپ سے پہ ڈائلاگ کس بات کا ہوگا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے. اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، مولا علی، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ان لوگوں کی بات کرو نا بھائی. ہم تو ان کی بات کریں گے جب آپ سے ڈائلاگ ہوگا، ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا عقیدہ تھا. آپ نے 1400 سال کے بعد جو عقیدہ بنا لیا ہندوستان کے اندر، وہ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں بھی مانا، نہ حضور کی اہل بیت میں سے کسی نے مانا، نہ 1400 صدیاں کسی مسلمانوں کے بڑے عالم نے اس چیز کو مانا. یہ تو آپ نے نیا عقیدہ بنایا نا. یہ جھوٹے نبی ہر دور میں پیدا ہوئے، میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ پاکستان کے اندر ایک ریاض گوبر شاہی تھا، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. یوسف قذاب مشہور ہے، اس نے بھی دعویٰ کیا بیٹھا. ٹھیک ہے، میر محمد حسین مشہدی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. بایزید روشن جلندری، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. علی بن فضل یمنی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. حمدان بن اشعث قرمتی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. ابو القاسم احمد بن قیس، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اتنے سارے یہ 24-25 جھوٹے نبی ہم میرے پاس اس کی لسٹ موجود ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ خالی اس میں مرزا قادیانی کیوں صحیح ہے پھر؟ یہ مرزا قادیانی کیوں صحیح ہے، باقی کیوں غلط ہے بھائی؟ اللہ کا شکر ہم تو ان سب پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم تو ان سب کو جھوٹا کہتے ہیں. محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پرفیکٹ نبی تھے، پرفیکٹ نبی ہیں، پرفیکٹ نبی قیامت کے دن ہوں گے اور جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کی تعلیمات پرفیکٹ، قرآن پرفیکٹ. جب وہ پرفیکٹ ہے تو اس کے اندر اور کسی چیز کی گنجائش نہیں موجود ہے. علماء کرام حضور کی بات کو سمجھائیں گے، کوئی جدید مسائل پیدا ہوں گے نا اس میں. اجتہاد یہ نہیں ہے کہ جھوٹا نبی بھی آ سکتا ہے. اجتہاد یہ ہے کہ جناب کینیڈا کے اندر، نارتھ کے اندر سورج جو ہے وہ گرمیوں کے اندر غروب 10 منٹ کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد طلوع ہو جاتا ہے. اب روزہ ہم کیسے رکھیں؟ اس پر اجتہاد ہو سکتا ہے. اس پر اجتہاد نہیں ہو سکتا کہ جناب ایک نبی اور آئے گا وہ نئی تعلیم دے گا. وحی کا سلسلہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر بند ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اب دوبارہ وحی لے کر کسی کے پاس نہیں آئیں گے. یہ ہے اسلامی عقیدہ جس پر تمام مسلمان متحد ہیں، کسی بھی فرقے کا ہو، آپ نہیں. آخری بات میں عرض کرتا ہوں، میں ابھی بھی آپ لوگوں سے ڈائلاگ کر سکتا ہوں، لیکن ڈائلاگ کی صرف یہ ایک ہی شرط ہے کہ اسلام کو سب سے بہتر جنہوں نے سمجھا اور وہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت رسول اللہ علیہ السلام. ان میں سے کسی نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے کے بارے میں یا رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کسی بھی نبی کے آنے کے بارے میں کوئی بات کی ہو کہ کوئی اور آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. آپ نہیں دکھا سکتے. اگر آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے کہ حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ جناب کوئی مرزا غلام احمد قادیانی آئے گا، مجھے دکھائیے. ایسے کوئی چیز ہے ہی نہیں. حضرت فاطمہ نے کہا ہو، حضرت عائشہ نے کہا ہو، صحابہ کرام نے کہا ہو، بزرگان دین تھے انہوں نے کہا ہو. 1400 سال مسلمانوں کے علماء کرام میں سے کسی نے کہا کہ حضور کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہوگا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. حضرات محترم، لیٹ می ریپ اپ. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارا مزاج وائلنس کا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے نبی کا، اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس شخص نے ہمارے نبی کے اس
اعوذ باللہ خاکم بدہن کارٹون چھاپے تھے نا، یہ قادیانی بھی سو رہے تھے اور دوسرے مسلمان بھی سو رہے تھے بدقسمتی سے. حضور کا یہ غلام ہی کھڑا ہوا تھا اس کے خلاف، کوئی نہیں کھڑا ہوا. اتنے سارے مولوی موجود تھے، اتنے سارے یہاں پر سارے موجود تھے، ایک شخص نہیں اس کو ہیومن رائٹس کمیشن میں نہیں لے کے گیا. میں لے کے گیا. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے قرآن کی، ہم کھڑے ہوتے ہیں. اپنے دین کا دفاع ہوتا ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ ہمیں کوئی شوق ہے کسی سے جھگڑا کرنے کا، اس لیے کہ دین کا دفاع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. تو میری قادیانی جماعت سے دیکھیں، ہم آپ کو قادیانی، آپ کا جو مکہ مدینہ ہے وہ تو قادیان میں ہے نا. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیان میں پیدا ہوا ہے، قادیان میں اس کی قبر ہے. تو آپ کے لیے تو بڑا مقدس شہر ہے. تو اگر آپ کو اپنے مقدس شہر سے آپ کی نسبت کرائی جاتی ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے بھائی؟ آپ کا مقدس شہر ہے وہ، ہمارا مقدس شہر تو نہیں ہے. آپ کا مقدس شہر ہے، آپ اب اس مقدس شہر سے اپنا تعلق نہیں چھوڑتے. ہمیں کوئی مکی مدنی کہے ہم تو سبحان اللہ، ہم تو خوش ہو گئے. ہمارا تو تعلق مکہ مدینہ سے ہے نا. ہمارا تو بڑا دل چاہتا ہے کوئی مکی کہے کوئی مدنی کہے. آپ کو قادیانی کو آپ کو تکلیف ہونے شروع ہو جاتی ہے. بھائی آپ کا نبی وہیں پیدا ہوا تھا، وہیں مرا تھا، تو آپ کا تو مقدس شہر ہے وہ. تو ہمیں کوئی انسلٹ نہیں کرنی کسی کی بھی، لیکن بات صحیح ہے. تو آپ اگر صحابہ کرام کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، ان کے الفاظ کو بتائیے کہ ان میں سے کوئی، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، صحابہ کرام سے ہٹ کر باقی جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ اتھینٹک ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی. لیکن آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے، آپ کا جو ترجمہ ہے، آپ کی جو تفسیر ہے، وہ ہے ہی نہیں اسلام. وہ فرقہ بھی نہیں ہے اسلام کا، وہ غیر اسلامی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو آپ کہیں بھی ہم قادیانی مذہب کو فالو کرتے ہیں، یا جو نام رکھنا چاہیں اس مذہب کا نام رکھیں، آپ بلا وجہ اسلام کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہیں آپ؟ اور ہمارے بہت سارے یہاں پاکستانی لوگ جو ہیں وہ جناب آپ کو یعنی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ پروموٹ کریں اپنے آپ کو، کینیڈین سٹیزن آپ کا حق ہے، پروموٹ کریں، آپ اپنے قادیانی مذہب کے فالوور ہیں، آپ کا حق ہے. لیکن آپ مسلمانوں کو کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں بھائی؟ آپ کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بس یہی بات ہے. I'm still open provided that you come back with this idea that you will quote صحابی رسول، خلفائے راشدین، اہل بیت عظام، آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو کوٹ کریں گے، ان کی انٹرپریٹیشن قرآن سے کریں گے، ان کی انٹرپریٹیشن حدیث شریف سے کریں گے، سر آنکھوں پہ. I'm ready. وما علینا الا البلاغ.